اچھا، میں پاکستان سے ایکس مسلم ہوں. اوکے، فرسٹ ٹائم جڑے یا پہلے جڑ چکے ہیں؟ جی، پہلی بار ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا، ذرا اتحیات سنا دے پیارے بھائی تاکہ آگے آپ کو موقع دو اپنی بات رکھنے کا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے بھی آگے سناؤں کیا؟ سنا دو نا، پورا سناؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ارے واہ، کیا بات ہے. کبھی ایکس مسلم بنے آپ؟ ہاں، بہت پڑھا ہے اسلام کو. نہیں، بنے کبھی؟ مجھے تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں. اچھا، 6 مہینے ہی ہوئے، مطلب تازہ تازہ ایکس مسلم ہو. ہاں، ابھی صرف 18 سال کا ہوں نا میں. اچھا، کتنا زیادہ اسلام کو فالو کرتے تھے؟ میں تو 5 وقت میں نماز پڑھتا تھا. اچھا، 5 ٹائم کی نماز پوری پڑھتے تھے آپ؟ ہاں یار، 6 مہینے پہلے پڑھتا تھا 5 ٹائم کی پوری. اوکے. اچھا، پھر کیا ہوا ایسا جو آپ 5 ٹائم کا نمازی جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے؟ یہ تو بہت ہی پرانا ہے. میں تقریباً 8 سال کا تھا جب، ہوں. اور اوکے. میں ایسے ہی ایتھیسٹ ہوا تھا تقریباً ایک منٹ کے لیے صرف. ہاں. پھر اور ویسے میں نے سوچا تھا کہ خدا کو کس نے بنایا ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. ایسے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ایتھیسٹ بھی کوئی ہوتے ہیں. ہوں. اور پھر ایسے میں نے کہا کہ خدا نہیں ہوگا. لیکن پھر میں ہوں. بہت ڈر گیا اور میں قرآن پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ ہو سکتا ہے محمد نے لکھا ہو. ہاں، پھر کیونکہ یہ چھوٹا تھا 8 سال اور میں آپ کو لگ رہا تھا؟ ہاں، یہ 7-8 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں لگ رہا تھا. اوکے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد معراج والا واقعہ پڑھا میں نے. ہوں. کون سی عمر اور میں؟ میرا یہ تقریباً 15 سال کی عمر میں پڑھا تھا. اچھا، 15 سال میں آپ نے معراج والا واقعہ پڑھا، پھر کیا ہوا؟ وہ پڑھا، ویسے میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے. ہوں. اور میں نے کہا کہ اگر اللہ کو ماننا ہے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا. ہوں. پھر ایسے ہی پھر میں پڑھتا ہوں نا تو پڑھائی میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو باتیں سوچنے کا وقت ہی نہیں لگتا. ہوں. پھر اب میں نے پیپر دیے تھے 11 کلاس کے. اوکے. وہ پیپر دینے کے بعد تقریباً 2-3 مہینے چھٹیاں تھیں. تو ان چھٹیوں میں نے کافی زیادہ اسٹڈی کیا. ہوں. پہلے میں نے فلسفہ یا فلسفی پڑھی. ہوں. تو اس طرح نا تھوڑا سا دھکا سا لگا مجھے یعنی اسلام سے ہٹنے کا. اور اوکے. پھر میں نے سرچ کیا ایک دن یوٹیوب پر کہ ایتھیزم ان پاکستان یا پاکستانی ایتھیسٹ. تو وہ ہاں. حارث سلطان کی ویڈیوز آئیں اور غالب کمال. تو ان کو میں نے سنا تو بس چھوٹ گیا اسلام میں. کیا بات ہے، بہت زبردست. یار سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت، تھوڑا میوٹ کر لو. ہاں، تھینک یو. سب سے پہلے تو بہت بہت کانگریچولیشن کہ آپ 18 سال میں ہی آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئی اور آپ اس کلٹ سے، اس گندگی سے آپ باہر نکل گئے. میں کہتا ہوں کہ اتنے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ لکی ہے، خوش قسمت ہے آپ، کہ آگے جا کے آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ یار اچھا ہوا میں نے صحیح وقت پہ اسلام چھوڑ دیا تھا. میں نے اپنی زندگی اس کچرے ریلیجن کے لیے میں نے برباد نہیں کی. بہت خوشی آپ کو بعد میں ملے گی کیونکہ میں وہ چیز سمجھ سکتا ہوں. ہم کو افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار کاش تبھی جب ہم یہ تبلیغ ابلیغ کے اس میں لگے ہوئے تھے، ڈیبیٹس کرتے تھے، کاش کوئی ہم جیسا کوئی ہم کو کیوں نہیں ملا.
ورنہ ہم تبھی اگر اسلام چھوڑ دیتے تو اتنی جو زندگی ہے وہ اس کچرے سی چیز میں ویسٹ نہیں ہوتی. 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، وقت دینا، آفس میں ہے تو بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ کام دھندا چھوڑ کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، صبح صبح اٹھ کے مسجد میں بھاگ رہے ہیں، بھوکے پیاسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اتنے جلدی اسلام کی حقیقت سمجھ گئے. کچھ 5 میجر چیز بتائے جو آپ کے دل کو ہٹ کری یا دماغ کو، ذہن کو ہٹ کری کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ کہ میں بھی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوش قسمت یا لکی سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے کیا ہے میں نے. ابھی بھی مجھے جی نہیں لگتا یہ کہ ٹف میں نے ڈیسیجن یہ ہوتا کیا ہے. ہے. بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ. صحیح. اور پہلی تو یہی بات تھی کہ میں نے چھوڑا کہ خدا کو کس نے بنایا ہوگا. ہاں اور دوسری جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ میں سوچتا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. تو میں نے ایک کرسچن لڑکا تھا ہمارے کالج میں، تو میں نے اسے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب یہ بیچارہ جہنم میں جائے گا، اب اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. تو پھر بھی میں نے سوچا کہ مسلمان تو صرف 24% ہے، اور اللہ میاں نے تو اتنے سارے باقی 6 بلین جو لوگ ہیں ان کو صرف جہنم میں جلانے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں تو یہ جو کریکٹر ہے نا گاڈ کا، اور پھر میں کہتا کہ ہو سکتا ہے کرسچینٹی یعنی جیزس کا جو باپ ہے وہ صحیح نکل آئے، یا ہندوازم ٹھیک نکل آئے، تو کیا کریں گے ہم. یہ پتہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی سچ ہے. ہاں تو یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا. اور فلاسفی میں نے پڑھی، اور فلاسفی نے بھی اچھا خاصا کام دکھایا. اور زیادہ ویڈیوز جو تھیں، تو کیونکہ پہلے میں ہو گیا تھا تھوڑا اسلام سے دور ہو گیا، تو بعد میں نے پڑھنا شروع کیا تھا اسلام کو. اچھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ اسلام میں کیا ہے، قرآن میں کون سی غلطیاں ہیں، اور حضرت محمد کتنے ظالم تھے. اور آج آپ بتا رہے ہیں تو بنو قریظہ والا واقعہ ابھی آپ کو پتہ ہوگا. جی 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 ہاں چلیے ٹھیک ہے پھر، آپ کا زیادہ وقت لے چلیے لیا میں نے. تھینک یو سو مچ، اور بہت بہت آپ کو پھر سے کانگریچولیشن. لوگوں نے آپ کے لیے گلاب جو ہے آلریڈی بھیج دیا ہے. تو خوش رہیے میرے بھائی، اور خوب پڑھے لکھے آگے بڑھے، اور جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس سے باہر نکل کے اپنی زندگی کو بنائیے گا، کیونکہ بہت ڈینجر کنٹری ہے. وہاں پہ ملحدوں اور مرتدوں کے لیے وہ سیف نہیں ہے ایز آف ناؤ. جب سیف ہو جائے گا تب وہاں پہ آپ اپنا کریئر بنائیے گا. جی جی، ابھی بھی میں جو ہے قرآن پڑھتا ہوں اسکول میں، کالج میں. انہوں نے سلیبس میں بھی رکھ دیا قرآن. ہاں ابھی بھی میں مسلمان ہی ہوں سب کی نظروں میں. بالکل اور چلیں ٹھیک سمجھ ہے، گیا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک اچھا یو ساحل صاحب، آپ ویری نے مچ. دھیان دیا ہوا تو انہوں نے ایک بات بولی کہ یہ پہلے اسلام سے تھوڑے دور ہوئے، اس کے بعد میں انہوں نے قرآن حدیث پڑھا تو ان کو ایک دم کلیئر ہاں ہو گیا چیز. تو ہاں آؤٹ آف دا باکس مومنوں کو جا کے دیکھنے کی چیز ہے، ادروائز باکس میں بیٹھے عقیدت کی رہو گے تو آپ پٹی کو کو نہیں سمجھ اتارنا آ رہا. پڑے گا. یس صحیح بات ہے، عقیدت کی پٹی اتارنا پڑے گا. چلیے تھینک یو بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو تھینک یو. چلیے آکاش مشتاق، یہ کیسا نام ہے آکاش مشتاق؟ جی بھائی ساحل بھائی کیسے ہو؟ سر میں ایک دم ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ سر میں بھی بہت بڑھیا ہوں، اور بتاؤ سر کیا حال ہے؟ یہ مشتاق تو سمجھ میں آتا ہے، یہ آکاش کہاں سے آ گیا؟ آکاش نام ہے میرا. مسلمانوں کا نام آکاش تو نہیں ہوتا میرے بھائی، آفتاب کیوں ہوتا ہے. نہیں؟ آسمان بھی تو اللہ کا ہی ہے، آسمان کس کا ہے بھائی؟ ہاں لیکن آسمان اللہ کا ہے، لیکن آکاش نام نہیں رہتا ہے نا، یہ تو ہندوؤں کا نام رہتا ہے. آکاش کس کو بولتے ہیں؟
अरे मेरे भाई, आकाश आसमान को ही बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आकाश नाम मुसलमानों का नहीं रहता है, हिंदुओं का रहता अच्छा, है। ठीक। क्यों झूठ आकाश बोलते हो मेरे भाई? आसमान को कहते, जी जी बोल रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आकाश आसमान को अच्छा। कहते हैं ना, तो आसमान हाँ। हिंदुओं का थोड़ी है। आसमान तो अल्लाह सुबहाना व तआला का है ना। अच्छा, इस वजह से आकाश नाम रखा है, तो धरती हाँ भी रख हाँ, लेते रखा है। फिर, हाँ धरती रखूंगा आकाश। यार, अपने बच्चों का नाम रखूंगा धरती। यार क्या नाम है, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब तो उसी चलिए, का है। नमाजें पढ़ते हैं आप? नमाज पढ़ता हूँ जी। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियात सुनाऊं, ठीक है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पे मेरी जान कुर्बान। जी साहिल भाई, हाँ। खुश हो गए? सुना तो यार। जान कुर्बान है, तो जाके वो चुल्लू भर पानी में जान दे देने का ना फिर। जी जी जी, अगर अगर सुसाइड हलाल होता ना, मैं अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना गला काट देता यार, साहिल भाई। अरे हाँ हाँ। हाँ जी। एक बात बोलूं साहिल भाई, मैं इससे पहले भी हाँ। आपकी चैनल में आया था। उस दिन मैंने आपको बोला था मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, याद आया आपको कुछ? एक बार आया नहीं, था। याद तो नहीं आया। हाँ। थोड़े से मीठे जी। हो क्या? क्या? थोड़े से मीठे हो? अरे मीठा? अरे नहीं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द बनाया अल्लाह ताला ने, मीठा क्यों होऊंगा मैं? अच्छा, थोड़ी भी शबात नहीं है ना मिठास की? अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं यार। ओके। जी अच्छा, बोलिए साहिल भाई। मुश्ताक साहब एक बात बताइएगा मुझे। जी ये कुरान जो कहता है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 160 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है ना? हाँ। रसूलुल्लाह को जो है अल्लाह ने रहमत सल्लल्लाहु बना के अलैहि भेजा वसल्लम। गया। जी। जी ओके, तो ये हमने कभी हदीस पढ़ी। ये देखिएगा, मैं आपको हदीस बता देता हूं। ये हदीस रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये हदीस को पढ़ने में भी, लाने में भी। जी। ये देखिए कि मैंने कई सारे हवाले से बताया, बुखारी, मुस्लिम और नसई, इब्ने माजा, तिरमिजी, सारी हदीसों की किताब में ये हदीस मौजूद है। यार अभी तक तो सही चल रहा था, अभी क्या आपने चेंज किया है? को रही है वॉइस। हेलो जी हेलो, जी, किया आपने। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। सर अभी तक तो आ रही थी, अब कहाँ से आवाज क्यों नहीं आ रही है? जी अब आ रही है, बीच बीच में कट रही है आवाज। अच्छा। इनका अच्छा इंटरनेट प्यारे वीक भाई, है। ये आपके रसूलुल्लाह ने 8 लोगों को किस तरीके से टॉर्चर करके मारा है? किसको मारा है? 8 लोग आए थे एक कबीले से, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। आई होप मेरी आवाज आ रही है, अमित, आ रही है ना आवाज? जी जी आ रही है, आ हाँ रही हाँ, है। परफेक्ट है। ओके। हाँ। ओके, तो इस्लाम कबूल किया, बैत की अल्लाह के रसूल से, और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और रसूलुल्लाह ने उनसे फरमाया कि जाके ऊंटनी का दूध और पेशाब पी लो। वो गए, जाके उन्होंने ऊंटनी का पेशाब और दूध पिया, उनकी तबीयत सही हुई। तो उन्होंने क्या किया कि वो जिसकी ऊंटनी से उन्होंने दूध और पेशाब पिया था, उसको, उस शख्स को मार दिया और वहां से वो ऊंटनी लेके भाग गए। रसूलुल्लाह ने उनको भेजा अपने सहाबियों को, जहां से वो जा रहे थे, कि पकड़ो उनको, और वो पकड़ में आ गए। और उसके बाद आप देखिए कि वो जब उनको लेके आया गया, तो रसूलुल्लाह ने कितनी दरंदगी के साथ
बेदर्दी के साथ टॉर्चर करके उनका कत्ल किया है। ये देखिए कि कहते हैं कि he had their hands and feet cut off, उनके हाथ और पैर काट दिए, their eyes gouged out, उनकी आंखें निकाल ली या फोड़ दी गरम सलिए से या कीले से, and he did not have their wounds cauterized and he left them to die, उनको खड़ी धूप में इसी तरीके से बिना कुछ किए हुए, अरे ये कहां से आ गया, एक मिनट दीजिए, हाँ, इसी तरीके से उनको धूप में छोड़ दिया, लेफ्ट देम इन द सन टू डाई। मेरे भाई, ये ऐसे शख्स को आप रहमत कह सकते हैं? जी 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 ये रहम होता है इस तरीके से? वो मुर्तद हो गए थे, इसीलिए ऐसे मारा, उनको मारा ना। तो सर, लेकिन इसको आप रहमत कहेंगे? रहम दिल इंसान कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ आप भी मुर्तद हो ना। मैं कहता हूँ अगर आप मेरे हाथ मिल गए, मैं आपको इससे ज्यादा बेरहमी से मारूंगा, आपकी आंखें निकाल के खा जाऊंगा खुद। सर, ये गलती तो कभी जिंदगी में करने की कोशिश नहीं करना, वरना क्यों? जिस हाथ और पैर से आप आओगे मुझे मारने के लिए, वो आपके अच्छा, बचेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है? लेकिन मैं आजमाना। आपको एक इस बात तरीके, बोलूं? सुनो, अच्छा, बोलो आप बोलो, मुझे आपसे मुश्ताक साहब मोहब्बत पहले है सुन यार लो। साहिल भाई। हाँ बोलो। फिर भी उसके बाद भी आप कह रहे कि आप मोहब्बत होने के बाद भी आप इस क्योंकि आप दरिंदगी फसाद का फैला शिकार हो रहे हैं जाएंगे। ना। पता है क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आप फसाद फैला रहे हैं ना। आप हाँ, मुनाफिक हो आप, ठीक है? ओके बोलूं रीजन? बोलूं आप क्यों मुनाफिक हो? ओके, बताइए। क्योंकि आप इस्लाम को गलत कहते हैं, दूसरे रिलीजन को गलत नहीं कहते, ठीक है ना? आपने हिंदुइज्म पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा हूं। नहीं पढ़े हो? नहीं। तो पढ़ो ना आप, वो भी देखो ना, वो ठीक है। क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, वो भी पढ़ो ना, अच्छा, तो देखो ना वो ठीक है। अगर मैं हिंदुइज्म पढ़ के हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करूं, क्रिश्चियनिटी पढ़ के क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करो, तो तुम मेरे को नहीं मारोगे इस तरीके से? नहीं मारूंगा। अच्छा, सिर्फ आप इस्लाम एक पे बोल रहा सेकंड, हूं, इस वजह से आप आपको प्रॉब्लम है? आप ब्लेसफेमी करते हो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुनो, आप कितना भी करो ना इस्लाम के बारे में, इस्लाम को आपसे कोई फर्क हम्म, नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो हम्म। ब्लेसफेमी करते हो ना, हमारे अच्छा, दिल थक इधर इन जाते लोगों हैं। ने क्या ब्लास्फेमी की थी जो रसूलुल्लाह ने इनको इतनी बुरी तरीके से ये मारा था? फसाद फैला, सुनो, ये फसाद फैला रहे थे ना। ब्लास्फेमी, अभी आप ब्लास्फेमी की बात कर रहे हैं ना, तो जी इन लोगों ने क्या ब्लास्फेमी की थी? जी, इन्होंने ये किया था, हम्म। इन्होंने इस्लाम छोड़ा था, ठीक है? छोड़ा वो तो था। इस्लाम छोड़ा मुर्तद हो गए, ब्लास्फेमी कहाँ की थी मुर्तद इन्होंने? क्यों? ये हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ इन्होंने नहीं की, हम्म। लेकिन आप करते हो ना। अरे भाई, मेरा सवाल तो फिलहाल अभी इन लोगों पे है कि इन लोगों को जो इतनी बुरी मौत दी, सबसे पहला सवाल तो ये है प्यारे भाई कि ये ऐसे शख्स को जो इस तरीके से टॉर्चर करे किसी को, और टॉर्चर इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारे, ऐसे को सबसे पहली बात तो आप रहमत लिल आलमीन कैसे कह सकते? इसका पहले जवाब दे दो। ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, कह सकते हैं। कैसे? कैसे? क्या ऐसे मतलब शख्स को कैसे आप कहे? कैसे कह सकते हैं रहमत लिल आलमीन? अरे रहमदिल मुर्तद इंसान तो मुर्तद कभी इस तरीके से नहीं कर सकता। मुर्तद मुर्तद की एक सजा सर तन से जुदा। भाई, सर तन से जुदा कर देते, यहाँ पे सर तन से हाँ, जुदा नहीं किया ना, उनके अच्छा हाथ किया यार। पैर काट मैंने दिए, भी आपको उसके बोला हाथ ना, के। मैंने भी आपको बोला ना, अगर आप मिलोगे ना, आपकी आंखें भी निकाल दूंगा। भाई, वो एक अलग मसला है, आप निकाल देना और निकालने आओगे तो आपका क्या हश्र होगा, वो एक अलग बात है। मेरा सवाल उस पे नहीं है। चलो, मान लिया कि मुर्तद की सजा जो है उसको कत्ल कर देना है, उसका गला काट देना है, मैं यहां तक भी मान लेता हूं। मेरा सवाल ये है कि ऐसे शख्स को आप रहमत लिल आलमीन कैसे कह सकते हैं? एटलीस्ट ये कहिए ना कि हाँ, सजा तो है, लेकिन हम रहमत लिल आलमीन नहीं कह सकते ऐसे शख्स को जो इस तरीके का टॉर्चर दे किसी को। हम उसको इसलिए रहमतुल आलमीन कहते हैं हम्म। क्योंकि जब उन दिनों
چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے, لڑکیوں کو زندہ نہیں کون؟ رہنے دیتے تھے, جو ظلم ہوتا تھا ان دنوں ارے وہ یہاں سب پہ نبی انہوں نے پاک کیا صلی ظلم اللہ علیہ وسلم سنیے نے روک دیا, ٹھیک ہے بھائی نا بھائی جی. سب سے پہلی کیا بات تو یہ لوگ جن کو 8 لوگوں کو رسول اللہ نے ٹارچر کیا, ہاتھ پیر ان کے کاٹ دیے, آنکھیں ان کی پھوڑ دی, وہ انہوں نے وہ کوئی تو میں نے بچی وچی کو قتل نہیں کیا تھا, نہیں, میں زندہ تو نہیں جلایا فساد تھا. پھیلا رہے تھے نا, وہی تو دوسرے ہاں لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے تھے نا, جیسے آپ انوائٹ بھائی, کرتے ہو. انہوں نے انوائٹ کیا, میں یہ ذرا جواب دیتا ثابت ہوں, کر میں دے. جواب دیتا ہوں, انہوں میں نے انوائٹ ثابت کیا, کر یہ دیتا ہوں. ثابت کر دے. اور وہ جی آکاش, مشتاق میری جی بات سنو, بولیے. میرا سوال فساد پہ ہے ہی نہیں, کیونکہ میں اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں. یہاں پہ وہ انوائٹ کیا یہ سب ہے ہی نہیں, نہ انہوں نے کسی کو زندہ گاڑا, نہ عورتوں کو مارا, کچھ نہیں کیا, انہوں نے کوئی فساد کیا نہیں. چلو یہ مان لیتے دوسری فساد میں نے کیا بھی. پڑھی ہے, دوسری حدیث میں ہے, یہ دوسری ہاں حدیث میں ہے. میں ابھی مشتاق لیکن میرے بات پاس, سنو, ہاں بولیے. آپ کو کوئی بھی حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ یہ جو 8 لوگ تھے انہوں نے کسی کو زندہ جلایا, کسی کو اسلام سے باہر نکلنے کی تبلیغ کی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن میرا سوال اس پہ ہے ہی نہیں, آپ پوری قیامت تک ڈھونڈ لو آپ کو نہیں ملے گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آپ رحمت للعالمین تو نہیں کہو گے. رحم دل میں نے تو انسان اس طریقے سے نہیں کرتا ہے. میں نے تو آپ کو بولا نا, آپ کو تو بولا ہم اس کو ہم ان کو رحمت للعالمین کیوں کہتے ہیں. وہ جو ظلم ہوتا تھا, وہ جو ظلم ہوتا تھا عرب میں, وہ سب انہوں نے روکا, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی ارے بھائی بچیوں یہ جو پہ کام کیا اس پہ کیسے کہہ سکتے ہو رحمت میں للعالمین. کیوں نہیں, میں نے اچھا آپ کو چلو, میں بولا نا آپ کو کیوں ایک حدیث کہتے ہیں. بتاتا ہوں, اور ایک حدیث بتاتا ہوں, ایک منٹ رکو, اور ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ ارے آپ کو. حدیث کو چھوڑ, اچھا میرے کو ایک بات بولو. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. یہ بچے کیا کر رہے تھے جو رسول اللہ نے ان کو مارنے کا حکم دیا؟ یہ دیکھیے, آپ اچھا میری, ارے پہلے حدیثوں کو بات سن لو, چھوڑو. ارے میں تو آپ ہی کا پہلے سن رہا ہوں, آپ نہیں سن رہے بات ہو, سن بات لو, تو کرنے دو. بات سن لو, میں نے آپ کی بات سنی ہے. یہ دیکھو, آپ نے کہا کہ وہ لوگ ایسا کر رہے تھے ویسا کر رہے تھے, وہ حدیث میں تو وہ لوگ تو کچھ نہیں کر رہے تھے. یہ حدیث جو ہے اس میں بچے لوگ کیا ایسا کر دیے تھے جو بچے کو بھی رسول اللہ نے نہیں چھوڑا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1745b ہے, اور یہ کہتی ہے, اٹ از نریٹڈ بائی صعب بن جسامہ that he said to the holy prophet, messenger of Allah, we kill the children of polytheists during the night raid. He said they are from them. ہم جب رات میں اٹیک کرتے ہیں مشرکوں کے اوپر تو ہم ان بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ وہ انہی میں سے ہے. اب بتاؤ کہ یہ بچے کیا کر رہے ارے تھے. بچے تو ارے من کے آپ, سچے ہوتے ہیں, بچے تو اللہ ارے کی دین بات ہوتی کرنے ہے. دے گا کہ نہیں یار, تو بات کرنے نہیں بالکل دے رہا جواب یار دیجئے, ساحل بھائی. بات ارے دے دو. پہلے تو آپ گاڈ پہ بات کرو نا, حدیث ہم بات پہ ڈسکس نہیں, کریں گاڈ گے. پہ, پہلے تو گاڈ گاڈ نہیں, پہلے گاڈ, گاڈ پہلے پہ اللہ کی بات نہیں, بات پہلے ہوگی. اس پہ بات کریں گے. دیکھو, اچھا آپ پہلے یہاں پہ یہ کہہ دو, سنو, میں آپ سے گاڈ پہ بات کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوں, لیکن جو چیز میں نے آپ کو دکھایا ہے ثبوت کے ساتھ, اور ابھی تو میں نے بچوں کا بھی دکھا دیا, تو یہاں پہ تو کوئی ادھر بھی نہیں بچتا کہ یار وہ کافر تھے, نہ وہ ایسا کر رہے تھے ویسا کر رہے تھے. بچے تو من کے سچے ہوتے. رسول اللہ نے جو ہے وہ ان کو بھی مروا دیا, تو ان کو تم ارے رحمت للعالمین کیسے کہہ سکتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو. ارے سنو پہلے بولو سنو کہ یہ بھائی, رحمت للعالمین نہیں ہے, آپ یہ کو بات رحمت نہیں کر, للعالمین ہے, اور اس کے بعد پھر گاڈ کے وشے پہ بات کرتے ہیں. آپ کو بات نہیں کرنی ہے میرے سے. میں نے آپ کو بولا گاڈ پہ بات کرو, یہ سب چیزیں بعد میں ہم بات میں کریں گے, گاڈ ٹھیک ہے پہ نا. بات بالکل کروں گا جب آپ یہ منہ سے اپنے اقرار کرو گے کہ یہ رسول اللہ رحمت للعالمین نہیں ہے, یہ زحمت للعالمین ہے, پھر گاڈ کے اوپر بات کرتے ہیں. میں نے جو تو حدیثیں سنو بتائی ہے پھر, اس کو پہلے اس کے جواب تو دو. سنو میری ہاں, بات, تو سنو سناؤ میری بات, سنو گے. سناؤ. اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, قرآن میں کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر تم میرے دین سے پھر جاؤ گے ہم دوسرے لوگوں کو لائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی یہاں پہ مرتد ہو رہا ہے نا, جن کے پاس علم نہیں ہے, کم نالج کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں نا, آپ ان کو کرو مرتد. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, اگر تم مومن میرے دین سے پھر جاؤ گے, میں دوسرے بندوں کو لاؤں گا, دوسری قوم کو کہاں سے لاؤں لے گا, کے آئے ٹھیک گا؟ ہے نا. کہاں نہیں سے؟ لا رہا ہے, جیسے اس قوم کو لائے, جیسے اس قوم کو نہیں لائے, لا رہا ہے, نہیں لا رہا ہے. لیکن یہ جیسے اس آپ کا قوم جو کو لا رہا اللہ, ہے. سنو مستعد,
آپ کا جو اللہ یہ کہہ رہا ہے، چلو اس کا انٹرنیٹ بھی چلا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ بیچارے کتنے مینٹلی ڈسیبلڈ ہے، دماغی اپنگ ہے، کہ ان کو گاڈ کے وشے پہ بات کرنا ہے. ارے گاڈ کو چھوڑو، سائڈ میں رکھو. تمہارا رسول اللہ جو ہے جس کو رحمت للعالمین کہہ رہے ہو، پہلے ان کو رحمت للعالمین ثابت تو کرو، اس کے بعد پھر گاڈ کے وشے میں بات ہوگی. خیر، ہمارے حجت المرتدین صاحب کا کمنٹ جو ہے وہ موجود تھا، میں نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا، تو ہمارے حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب کے لیے ذرا نذرانہ آپ لوگ پیش کرے، کمنٹ کا نذرانہ پیش کرے. وہ چیٹ جہاد کر رہے ہیں، جب موقع ان کو ملے گا تو جڑ بھی جائیں گے. خیر، آپ دیکھیے کوئی مومن جو ہے وہ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رسول اللہ کو رحمت للعالمین ثابت کرے. یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھاگیں گے، لیکن یہ جو کانڈ رسول اللہ نے کیا تھا، میں نے بچوں کا بھی بتا دیا، میں تو جانور کا بھی بتاؤں گا، میں تو عورتوں کا بھی بتاؤں گا. یہ جو کانڈ کیا تھا رسول اللہ نے، ان کو رحمت للعالمین آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو تو زحمت للعالمین کہنا چاہیے. زحمت تھے یہ دنیا کے لیے. اوکے، اونو محمد صاحب. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. اوکے، ذرا تیار سنا دے پیارے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آگے. نیٹ گیا آگے. اچھا، اس کا گیا، میرے کو لگا میرا انٹرنیٹ تو نہیں گیا. نہیں اتنے میں نیٹ چڈی نہیں ہے، یہ چڈی نہیں ہے، یہ چڈی الگ ہے. چڈی کی آواز تو میں فٹک سے پہچان لیتا ہوں بھائی، چڈی کی آواز تو میں فٹک سے پہچان لیتا ہوں. یہ چڈی نہیں ہے. اوکے، یہ سیدھی علی ہے، یہ پہلے آ چکا ہے. یہ ہاں، یہ پہلے آ چکا ہے، پتا ہے مجھے. دوسرا ڈنگر ہے، بیچ میں آ کے گالی ولی دے کے جاتا تھا. اوکے، محمد اشرف صاحب جڑے ہیں. محمد اشرف صاحب کو موقع دیتے. جی اشرف بھائی، کیسے آپ؟ چلے، محمد اشرف صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. ایک تو مومنوں کے انٹرنیٹ ڈھنگ سے چلتے نہیں ہیں. کچھ سپر چیٹ لیتے ہیں. دو چیز ابھی، چونکہ یہ میں بعد میں آپ لوگوں کو دکھانے والا تھا، لیکن چونکہ اس حدیث سے مومن بھاگ رہا تھا، میں نے کہا کہ چلو پھر اگر وہاں پہ جلیبی بنائے گا تو یہاں پہ کیا جلیبی بنائے گا. بلیک پن بھائی نے ایڈم صاحب کا استقبال کیا ہے کمنٹ میں، کہتے آ گیا یہ لو، تھینک یو. نیرج صاحب 500 روپے کا سپر چیٹ، سپر سٹیکر بھیجا ہے انہوں نے، تھینک یو سو مچ نیرج بھائی. ریشنل کہہ رہے ہیں لو یو میرے بھائی ساحل، یو آر اے ٹرو جینٹل مین اینڈ اے فائن ہیومن بینگ فیلو ایکس مسلم. ارے تھینک یو سو مچ. اینڈ ہمارے بھائی جو ہے وہ ایکس مسلم ہے، کیا بات ہے، کانگریچولیشنز. 40+ اوریجنل عربی قرآن کہہ رہے ہیں مدنی قبر میں جانے سے پہلے ہی کروٹ لے ریا اور سانپ بچھو. بپا راول ڈیڈی آف امایت کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، ابے تو پہلے پنکچر لگا. کیا بات ہے. ریئل سناتنی کہہ رہے ہیں گڈ ورک ساحل بھائی، بگ فین ایڈم بھائی، تھینک یو سو مچ. لڑچٹ لٹکو لبرانڈو بھائی آج کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، لگتے پورا جتنے دن نہیں تھے سارا بدلہ آج ہی لینے والے. لال مرچی کے ساتھ کہتے ہیں جیسے کچرے والی کا کوئی ثبوت نہیں، ویسے ہی نوجات بچیوں کو جیوت دفنانے والی کہانی کا بھی کوئی ثبوت نہیں. ایسے ہی بے سر پیر کی کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو ٹوپی پہنائی جا رہی ہے پچھلے 1400 سال سے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے لڑچت لٹکو لبرانڈو بھائی، ایک دم پرفیکٹ فرمایا. جین سرفرے کرے آج پھر نوبی جی قبر میں کروٹ لے گا ساحل بھائی. اور جین بھائی ویلکم. اور لڑچت لٹکو لبرانڈو بھائی کی. اور ایک لال مرچی کہتے دن میں 5 بار مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے دوسروں کے دیوی دیوتاؤں کو جھوٹا خدا بولنا یہ بلاسفیمی نہیں ہے،
बिल्कुल आपने ये भी एकदम सत्य बात फरमाई। असल में कैसा है कि मैंने एक जो डीओ न्यूज चैनल पे जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें मैंने एक बात कही थी कि मोमिनों की आस्था आस्था, मोमिनों की आस्था आस्था, और ये दूसरों की आस्था को पास्ता समझ के खा लेते हैं। ये इनका मामला होता है लटचत लटको लिब्रांडो भाई। दूसरों की आस्था इनके नजदीक आस्था है ही नहीं, वो तो पास्ता जैसी है, मस्त एकदम नमक मिर्च मसाला लगा के उसको खा लेते। तो इतना अगर सोचे, ये इतना अगर ख्याल रखे तो इस्लाम में क्यों रहते? फिर इस्लाम में रहने की कोई वजह ही नहीं बचती। अच्छा, 5 बार लाउड स्पीकर वाली बात पे हमारे महाराष्ट्र में नीतीश राणे भी जीते हैं ना, तो उनका वीडियो हाँ। बाद में लगाता हूँ। चलो पहले मोमिन आ गया, ले लीजिए, बात कर लीजिए इनसे। जी जी, मुजफ्फर हुसैन साहब अनम्यूट कर ले। मुजफ्फर हुसैन भाई का नेट ही नहीं चलता भाई। जी मुजफ्फर हुसैन साहब। जी साहब